السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو انسٹیٹیوشن۔ دوستوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک حقیقت پر مبنی واقعہ لے کر آیا ہوں جسے میں نے کئی سال پہلے ایک اخبار میں پڑھا تھا۔ ڈنگا جو پنجاب میں واقع ایک خوبصورت، مشہور اور تاریخی شہر ہے، اس نام کے پس منظر در حقیقت ایک واقعہ ہے۔ اس کا صحیح نام ڈنگا سنگھ ہے، جو اب صرف ڈنگا ہو گیا ہے۔ ڈنگا سنگھ نامی ایک لڑکا ملازمت کے سلسلے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر اس قصبے میں آیا تھا۔ اس وقت اس قصبے کا نام کچھ اور ہی ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں یہاں لڑکوں کا ایک نیا اسکول کھلا تھا، تو اس لڑکے یعنی ڈنگا سنگھ کو بھی اس میں چپڑاسی کی ملازمت مل گئی۔ وہ اپنا کام بڑی محنت اور دیانتداری سے کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بچے اور اساتذہ اس سے بڑا اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ ایک دن ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے کی صفائی کے دوران انتہائی تھکن کی حالت میں وہ ہیڈ ماسٹر کی کرسی سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ عین اسی دوران ہیڈ ماسٹر صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈنگا سنگھ ان کو دیکھ کر گھبراہٹ کے عالم میں کھڑا ہوا، مگر اس وقت ہیڈ ماسٹر آگ بگولا ہو چکے تھے۔ انہوں نے ڈنگا سنگھ کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور اسے اسی وقت اسکول سے چلے جانے کا حکم دے کر اسے ملازمت سے برطرف کر دیا۔ وہ خوف زدہ لڑکا بھاگتا ہوا اسکول کا گیٹ پار کر گیا اور پھر کبھی پلٹ کر نہیں آیا۔ اس بات کا ہفتے دو ہفتے چرچا رہا، پھر لوگ بھول بھال گئے۔ 15 سال بیت گئے۔ اسکول کچھ عرصے تک اپنی پرانی ڈگر پر چلتا رہا اور پھر اس میں رفتہ رفتہ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اسکول کی توسیع اور مرمت ہوئی، نئے گیٹ لگے، بچوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تعداد اور تنخواہیں بھی بڑھا دی گئیں۔ یہ سرکاری اسکول تھا، تنخواہیں تو سرکار ہی نے بڑھائی تھیں، مگر مرمت وغیرہ کے کام میں مخیر حضرات کی امداد بھی شامل تھی۔ ایک دفعہ ہیڈ ماسٹر نے گورنمنٹ کو ایک سمری بھیجی جس میں اسکول میں لائبریری اور دیگر چیزوں کو قائم کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ گورنمنٹ نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ اسی دوران ایک شخص کا خط انہیں ملا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اسکول میں لائبریری اور دیگر تعمیرات کے سارے اخراجات وہ برداشت کریں گے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کو یقین نہیں آیا کہ کوئی شخص اس چھوٹے سے قصبے کے معمولی سے اسکول میں اتنی دلچسپی کیسے لے سکتا ہے۔ پھر بھی انہوں نے اس توسیع و تعمیرات کے اخراجات کا پورا تخمینہ لگا کر انہیں بھیج دیا۔ اس شخص نے فوراً ہی اچھی خاصی رقم بھجوا دی اور کام شروع کروانے کا کہا، اور اگلے مرحلے میں رقم باقاعدگی سے بھجوانے کا وعدہ کیا۔ اس طرح جوں رقم وصول ہوتی گئی، اسکول میں تعمیراتی کام ہوتا چلا گیا۔ تعمیراتی کام مکمل ہوتے ہی ہیڈ ماسٹر صاحب نے افتتاحی تقریب منعقد کروائی تو اس گمنام شخص کو بھی خط لکھا گیا اور اسے تقریب میں مہمان خصوصی کی دعوت دی گئی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ مقررہ روز اسکول کو دلہن کی طرح سجایا گیا اور ہر اس شخص کو مدعو کیا گیا جس کا کسی نہ کسی حوالے سے اسکول سے تعلق تھا۔ اسکول اساتذہ اور طالبات سے کھچا کھچ بھرا تھا۔ مہمان خصوصی بھی مقررہ وقت پر اسکول پہنچ گئے۔ ہیڈ ماسٹر اور دیگر اساتذہ پھولوں کا ہار لیے ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ انہیں بڑی عزت و تکریم کے ساتھ اندر لے کر آئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بڑی عزت و احترام سے مہمان خصوصی کو اپنی کرسی پیش کی کہ وہ اس پر تشریف فرما ہو۔ مہمان خصوصی کچھ دیر خاموش کھڑے رہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے دوبارہ کرسی پر بیٹھنے کی درخواست کی، مگر وہ اپنی جگہ پر یوں ہی کھڑے رہے۔ بار بار اصرار کے باوجود انہوں نے یہ درخواست رد کر دی۔ دوبارہ اصرار پر انہوں نے خلوص سے کہا، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے۔ اس کرسی پر آپ جیسے علم کے قدردانوں کا زیادہ حق ہے، مجھے میری حیثیت میں ہی رہنے دیں۔ مہمان خصوصی جو ایک بھاری بھرکم سکھ تھے، مزید بولے کہ آج سے 16 سال قبل میں تھکن سے چور سستانے کے لیے غلطی سے اس کرسی پر بیٹھ گیا تھا، تو آپ اچانک کمرے میں آ گئے اور آپ نے میرے رخسار پر زوردار تھپڑ مار کر مجھے میری اوقات یاد دلا دی تھی۔ میں اپنی حیثیت کبھی نہیں بھولا، مگر اس اسکول سے دلی محبت اور لگاؤ اس قدر تھا کہ آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے مجھے ملازمت سے نکال کر مجھ پر احسان کیا تھا۔ میں واپس اپنے آبائی شہر آ گیا تھا اور وہاں کچھ قرضہ وغیرہ لے کر میں نے لکڑیوں کا کاروبار شروع کیا، جس میں برکت ہوئی، اور چند ہی سالوں میں نے بھیڑ بکریوں اور دوسرے جانوروں کا کاروبار شروع کیا۔ اونٹ اور بھیڑ بکریوں کے کاروبار نے مجھے ترقی دی،
میں اس اسکول کو کبھی دل سے نہیں نکال سکا، اور خاص طور پر اس کرسی پر بیٹھنے کی سزا کو۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں اسی غلطی اور سزا کی وجہ سے ہوں۔ کرسی آپ کو مبارک ہو، اس پر بیٹھنے کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ ہیڈ ماسٹر اور اسٹاف میں کئی سارے اساتذہ کو یہ واقعہ یاد تھا۔ وہ اس معمولی چپڑاسی کو اس مقام پر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے سب کے اصرار کے باوجود کرسی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا اور بولا، میں ایک عام آدمی ہوں، اس تقریب کی پچھلی نشستوں پر دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کروں گا، آپ مہمان خصوصی کسی اور کو بنا لیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب بے حد شرمندہ ہوئے۔ اصرار کے باوجود ڈنگا سنگھ نے اس تقریب میں عام آدمی بن کر شرکت کی۔ البتہ انہیں تقریر کے لیے بلوایا گیا تو اسٹیج پر جا کر انہوں نے بہت خوبصورت الفاظ میں اسکول سے دلی محبت، لگاؤ اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جس میں ماضی کے اس دل دکھانے والے واقعے کا تذکرہ بالکل نہیں تھا، اور مزید امداد دینے کا وعدہ کر کے بغیر کچھ کھائے پیے ہی رخصت ہو گئے۔ ڈنگا سنگھ بہت امیر آدمی بن چکا تھا۔ بعد میں اس نے قصبے کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی مالی امداد کی، جس کی وجہ سے اس قصبے کا نام ڈنگا سنگھ سے موسوم کر دیا گیا۔ اس سچی کہانی کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر قدرت خدمت خلق سے سرشار لوگ اس روئے زمین پر نہ بھیجتا تو دنیا کتنی اندھیری ہوتی۔ کاش اس نفسا نفسی اور خود پرستی کے دور میں بھی لوگ آگے بڑھیں اور کوئی ایسا کام کر دکھائیں جو ملک و قوم کو مضبوط بنائے اور انہیں بھی رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری حوصلہ افزائی کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں، اور اگر آپ کسی چیز کو جاننے کے خواہش مند ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کی خواہش کے مطابق اگلی ویڈیو اس پر بنائیں اور آپ کے کمنٹس کو بھی اپنی ویڈیو کا حصہ بنائیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔